ناول نکاح محبت از قلم مریم بی بی، قسط نمبر 27۔ مما، مریم پتہ نہیں روتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے گھر سے نکلی ہے، کہیں وہ پھر سے کہیں چلی نہ جائے۔ ہنا بھاگتے ہوئے ہمنا بیگم کے کمرے میں آتے بولی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کہیں حنین نے تو اس سے کچھ نہیں کہا؟ وہ کہتے ہوئے حنین کے کمرے کی جانب بڑھی۔ جب وہ انہیں اپنے کمرے کی طرف آتا دکھائی دیا، اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر انہیں کسی انہونی کا اندیشہ ہوا۔ امی، مریم، وہ رو رہا تھا، کیا ہوا؟ مریم پھر سے چلی گئی؟ نہیں امی، وہ گئی نہیں، شاید جانے والی ہے۔ امی، مریم کے سر پر ایک بال بھی نہیں ہے۔ امی، مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس دن وہ الٹیاں، امی کہیں اسے ٹیومر تو نہیں ہو گیا؟ وہ کہتے ہوئے آخر میں منہ چھپاتے ہوئے رو پڑا۔ ہمنا بیگم نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ نہیں حنین، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اس سے پوچھو نا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بال ویسے ہی، مریم کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں، وہ ٹھیک ہی ہو گئی، اب تو اس کی خوشیوں کے دن شروع ہونے تھے۔ وہ کیسے؟ نہیں حنین، تم اس سے پوچھو۔ مریم کہاں ہے میری بچی؟ وہ پاگلوں کی طرح کرنے لگی۔ امی، آپ میری بات سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ مریم کی حالت دیکھ کر مجھے پہلے شک ہوا تھا، لیکن میں نے اسے عرصے بعد دیکھنے سے جوڑ دیا تھا، وہ بولا۔ چٹاخ، وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ تمہیں کہا تھا میں نے کہ اس نے بہت سے دکھ دیکھے ہیں، اس کی زندگی میں خوشیوں کی نوید بن جاؤ، لیکن تم ہٹ دھرم ہی رہے، تم نے میری ایک نہ سنی۔ دیکھ لینا حنین، اگر میری بچی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ وہ اسے دھکا دیتے بولی، دفع ہو جاؤ اور ڈھونڈ کر لاؤ اسے۔ حنین گھر سے نکل گیا، اس کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن بیل جا رہی تھی، وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ ہمنا بیگم بھی ڈرائیور کے ساتھ دارالامان آئی اور جنت سے سوال کرنے لگی۔ جنت نے انہیں مریم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ اسے برین ٹیومر ہے، وہ بھی تیسرے سٹیج کا۔ اسے ساتھ لیے وہ اس کے بتائے ہوئے ہاسپٹل میں لے آئی تھی، جس میں مریم آج نئی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے حنین کو بھی ہاسپٹل کا نام میسج میں بتایا تھا۔ دیکھیے، آپ کی رپورٹس بتاتی ہے کہ آپ کا ٹیومر دماغ کے حساس حصے میں ہے اور یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ کی موت یقینی ہے اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے، اور مشکل ہے کہ آپ سروائیور کر سکے۔ ڈاکٹر نے کہا، میڈم، کوئی حل تو ہوگا ہی نا؟ مریم نے پوچھا، آپ کا آپریشن ہوگا، لیکن اس میں بھی خطرہ ہے، مزید آپ کو سرجن بتائیں گی۔ وہ کہہ کر اپنی کرسی سے اٹھی اور آنے والی لڑکی کو جگہ دی۔ میم، یہ ہے آپ کی نئی پیشنٹ جنہیں رفت صاحبہ نے بھیجا ہے، وہ بولی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ جائیے، میں دیکھ لیتی ہوں، وہ ڈاکٹر بولی۔ مریم کو یہ آواز جانی پہچانی لگی۔ مریم نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ مریم اٹھی اور اس کی گود میں پڑا کلچ نیچے گرا۔ مریم یکا تک اسے دیکھ رہی تھی، وہ بھی مریم کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ حفصہ تھی۔ مریم، تم یہاں؟ وہ اس سے گلے ملتے بولی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے حفصہ کی باتیں یاد آنے لگی۔ تمہارے دماغ کی تو ایسی کی تیسی، اسے کھول کر نہ اس کے پرزے ٹائٹ کر دوں گی جو ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ حفصہ اس کی رپورٹس دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ حفصہ، تم نے کہا تھا نا کہ جب ڈاکٹر بنوں گی نا تو سب سے پہلے تمہارا ہی دماغ ٹھیک کروں گی۔ دیکھ لو، آج تم ڈاکٹر بنی، میرے سامنے کھڑی ہو، اور میں مریض بنی، تم سے اپنا دماغ کھلوانے لگی ہوں۔ وہ آہستہ سے ہنستے ہوئے نم آنکھوں سے بولی، مریم میری جان، وہ بکواس مجھ سے انجانے میں ہوئی تھی، لیکن مجھے بالکل پتہ نہیں تھا۔ وہ اس کے گلے لگتے بولی، نہیں حفصہ، تم گلٹی مت ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میرے لیے لکھا ہوا تھا، تم نے بس کہا، اور بعض اوقات ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ اسی وقت قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، بس ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ حفصہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ مریم، یہ سب کب سے ہے؟ وہ بولی۔ حفصہ، یہ شروع پتہ نہیں کب ہوا، لیکن جب مجھے پتہ چلا تو اس وقت میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اور زکوٰۃ کے اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں سارے دوائیوں خریدنے میں لگا دیتی۔ کیا مطلب ہے زکوٰۃ؟ مریم، تم ہوش میں تو ہو؟ انکل آنٹی اور احمر کے ہوتے ہوئے؟ نہیں حفصہ، کوئی بھی نہیں میرے ساتھ۔ کیا خنسا نے بتایا نہیں؟
مریم نے اس کی بات کاٹ کر کہا، نہیں، مجھے تو ہنسا نے کچھ بھی نہیں بتایا، وہ بولی، اور پھر مریم نے اپنی کہانی کا خلاصہ سنایا۔ انبلیویبل مریم، انکل آنٹی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور احمد، وہ تو تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا، وہ اتنا بغیرت کیسے ہو گیا کہ تمہیں؟ مریم، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ان حالات سے گزری ہو۔ میں جب بھی ہنسا سے تمہارا پوچھتی، وہ کہتی کہ سب ٹھیک ہے۔ جی، میں نے ہی منع کیا تھا ہنسا کو کہ پریشان نہ کرے، اور وہ اب بھی نہیں بتاتی اگر آپ پوچھتی نہ تو۔ مریم کے سر میں درد کی لہریں اٹھی۔ کیا ہوا مریم، تم ٹھیک تو ہو؟ حفصہ اس کے پاس آ کر اسے تھامتے بولی، جو سر پکڑ کر نیچے میز پر رکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، کبھی کبھی درد ہوتا ہے شدید، فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ سر اٹھا کر بولی، مریم، تم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو، تمہیں جلد از جلد آپریشن کروانا پڑے گا۔ لیکن وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ لیکن کیا حفصہ؟ لیکن یہ کہ میں مر جاؤں گی، مریم نے سر اٹھا کر کہا۔ مریم پلیز ایسی باتیں مت کرو میری بچی۔ حفصہ کوئی جواب دیتی ہمنا کمرے میں داخل ہوتے بولی۔ مریم انہیں دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ حفصہ ان کے سامنے کچھ مت کہنا، وہ حفصہ سے بولی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ مما، آپ یہاں کیسے آئی ہیں؟ مریم ان سے پوچھنے لگی۔ جب پیچھے کھڑی جنت اور حنین پر نظر پڑی، مریم نے جنت سے اشارے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ سب بتا چکی ہے۔ مریم نے اسے گھورا اور ہمنا کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیوں چھپایا مجھ سے؟ میری بچی، کیا تم صرف مجھے نام کا ہی مما کہتی تھی، مانتی نہیں تھی کیا؟ مریم کے دل کو کچھ ہوا۔ نہیں مما، ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو دل سے ماں مانا ہے، میں بس آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بولی۔ تو اب کیا ہم پریشان نہیں ہو رہے مریم؟ تم مجھے نہ صحیح امی کو ہی بتا دیتی کہ تم۔ حنین بات کرتے کرتے رکا تھا۔ ڈاکٹر پلیز کچھ بھی کرے، اسے ٹھیک کر دے، وہ حفصہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا تو نظریں پلٹنا بھول گئی۔ بکھرا سا اس کا وجود اور سرخ ہوتی آنکھیں، اس پر کسی نشے کا گمان ہوتا تھا۔ آپ میری فکر مت کریں حنین، مجھے کوئی منہ نہ دیں اس دنیا میں رشتوں کی کہ میں یہ دنیا چھوڑ نہ سکوں۔ جیسے میری تندرستی میں مجھے سب دھکارتے رہے ہیں، ویسے اب بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سب کے اچھے رویے سے دنیا چھوڑنے میں دقت محسوس کروں۔ مریم آنسو صاف کرتے بولی، پلیز مریم چپ ہو جاؤ، ایسی باتیں مت کرو۔ حفصہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے بولی، نہیں حفصہ یار، جو سچ ہے وہی کہہ رہی ہوں۔ مریم نے کہہ کر کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گئی۔ درد بڑھنے لگا تھا۔ مما بیٹھ جائیے، تھک جائیں گی آپ، وہ ان سے مسکرا کر بولی۔ لیکن سب یکے ٹک اسے دیکھنے لگے۔ مریم کا ہاتھ کنٹپٹیوں پر گیا۔ مریم تمہارے ناک سے خون، ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ مریم بے ہوش ہو گئی تھی۔ آخری چیز جو اسے نظر آئی تھی وہ ہمنا بیگم کا اسے تھامنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ مجھے کوئی پانی پلا دو، سلمہ بیگم پیاس کے مارے بے ہوش ہونے کو تھی۔ ایک بزرگ عورت ان کے پاس آئی۔ ارے کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ کیا اسے اپنا گھر سمجھ بیٹھی ہو جو ایسے چیخ رہی ہو؟ وہ عورت انہیں پانی دیتے بولی، میرا گھر تو ہوتا میں یوں ہی سب چھوڑ کر یہاں آتی؟ تمہیں نہیں معلوم میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں؟ پتا ہے تمہیں میں نے سب سے بڑا گناہ میاں بیوی میں نا اتفاقی کروانے والا کیا ہے۔ میں نے اپنے ستیلے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا، اس معصوم لڑکی پر بہتان لگایا۔ دعا کرو مجھے وہ مل جائے، وہ بہت رحم دل ہے، وہ مجھے معاف کر دے گی۔ میں اس کے آگے معافی کی بھیک مانگ لوں گی، اسے کہوں گی میرے لیے موت کی دعا کر دے، شاید اللہ اس کی ہی سن لے اور مجھے موت آ جائے۔ وہ روتی جاتی اور بولتی جا رہی تھی، تمہیں تب ترس نہیں آتا تھا اس معصوم پر جو اتنا سب کچھ کر دیا تم نے؟ وہ عورت اپنی چادر سے آنسو صاف کرتے بولی، آیا تھا، لیکن مجھے میری بیٹی نے بتایا تھا کہ کیسے وہ اسے پریشان کرتی ہے، جس طرح اس کے اور اس کے شوہر کے تعلق کو خراب کرتی ہے۔ میں پھر بیٹی کے موہ میں اس پر ظلم کروانے لگتی۔ میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے موت دے دے۔ وہ اتنی شدت سے روئی کہ قدرت کو ان پر ترس آ ہی گیا۔ اس کی دعا قبول ہو گئی اور وہ آخری ہچکی لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی کھلی آنکھوں کو پاس کھڑی عورت نے بند کر دیا اور دعا کرنے کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے کہنے لگی، واہ میرے مولا، تیرا بھی کوئی جواب نہیں۔ جب کوئی ظلم کرنے پر آتا ہے تو
اس کی رسی دراز کر دیتا ہے تو جب کھینچنے پر آتا ہے تو سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔ بے شک کچھ انصاف دنیا میں ہی ہو جاتے ہیں، بس ہمیں عقل دے دے کہ ہم سیدھے طریقے سے اچھے راستے پر چل کر زندگی گزارے۔ دیکھیے آنٹی، میں آپ لوگوں کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتی، مریم کی کنڈیشن بہت بری ہے، اگر ہم آپریشن نہ کریں تو یہ کبھی بھی، اور رسک یہ بھی ہے کہ آپریشن کرنا بھی اس کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے۔ آپریشن سے اس کے بچنے کے 50% تک چانسز ہیں۔ لیکن وہ بولتے بولتے رکی تھی، وہ اس کے مرنے کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمنا بیگم زاروں کی طرح رو رہی تھی، حنین بھی گمسم سا کھڑا ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ جنت ہمنا بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی، حفصہ ان کی بائیں جانب بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ ان کے کندھوں پر تھے۔ کچھ بھی کر لو لیکن میری مریم کو بچا لو، حنین روتے ہوئے بولا۔ سیریسلی؟ آپ کی مریم؟ آپ کی کب سے ہوئی؟ وہ جب اسے آپ کی ضرورت تھی تب تو آپ نے اسے دھتکار دیا تھا، اب کہاں سے وہ آپ کی ہوئی؟ خنسا جو ابھی ابھی وہاں پہنچی تھی، اسے جنت نے سب بتا دیا تھا، مریم کی حالت کا بھی اور اس کے شوہر کے بارے میں بھی۔ تم تو مریم کی دوست ہونا، تم ہی اس کے ساتھ ہوتی تھی نا؟ حنین کرسی سے اٹھ کر بولا۔ بھائی آپ خنسا کو جانتے ہیں؟ علی نے پوچھا۔ خنسا علی کی جانب دیکھنے لگی۔ علی تم اسے جانتے ہو؟ خنسا نے پوچھا۔ خنسا میں نے تمہیں بتایا تو تھا بھائی کے بارے میں، اور بھائی یہ میری بیوی ہے خنسا، علی نے کہا۔ ہمنا بیگم نے تصویریں دیکھی تھی لیکن حنین تب مریم کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ علی بھائی یہ آپ کے بھائی ہے؟ جنت نے علی سے پوچھا۔ ہاں کوئی شک ہے؟ وہ بولا۔ نہیں یہ مریم کے شوہر ہیں جنہیں آپ کیڑے پڑنے کی بد دعا دیتے تھے، جنت نے کہا۔ حنین ہکا بکا اسے دیکھنے لگا، علی بھی اسے دیکھنے لگا۔ بھائی کیا یہ سچ ہے؟ اس نے پوچھا۔ حنین نے اثبات میں سر ہلایا۔ بھائی مجھے امید نہیں تھی کہ آپ ایک لڑکی، وہ جو کہ آپ کی بیوی ہے، اس کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، علی بے یقینی سے بولا۔ حنین نے شرمندگی سے سر نیچے کر لیا۔ ارے علی ان کا قصور نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ہیں نا اس لیے، اور میں نے جتنے ڈاکٹر دیکھے ہیں ان کا دماغ ہی نہیں ہوتا، خنسا نے کہا، جبکہ حفصہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ آپی یہ آپ کو نہیں کہہ رہی، علی نے صفائی پیش کی۔ حفصہ مجھے مریم سے ملنا ہے، پلیز مجھے اس کے پاس لے جاؤ، خنسا نے اس سے کہا۔ دیکھو خنسا ابھی اسے سکون کا انجیکشن لگایا ہے، اسے سونے دو، کچھ دیر بعد جب وہ اٹھے گی۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حفصہ خنسا سے بولتی حنین سے بولی جو کمرے میں جا رہا تھا۔ میں مریم کو دیکھنے جا رہا ہوں، میں اسے ڈسٹرب نہیں کروں گا، لیکن مجھے جانے دیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ حفصہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں تم سے کہہ رہی تھی مجھے جانے دو، لیکن تم نے مجھے نہیں جانے دیا اور اسے جانے دیا، خنسا غصے سے بولی۔ دیکھو میری بہن، وہ اس کا شوہر ہے، اسے نہیں۔ حفصہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ بھی ہے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اگر مریم کو کچھ ہو گیا تو وہ اس کی بات کاٹ کر بولی اور آخر میں رونے لگی۔ نہیں ہوگا میری بچی کو کچھ بھی، بس دعا کرو میری بچی کے لیے، ہمنا روتے ہوئے بولی اور اٹھ کر پریئر روم کی طرف چلی گئی۔ باقی سب بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ میں نے تمہیں اتنا تو نہیں ستایا تھا جتنا مجھے تم ستا رہی ہو، میں معافی مانگ تو چکا ہوں تم سے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں پہچان نہ سکا، وہ اس کا ڈرپ لگا ہاتھ تھام کر بولا۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مریم پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں نہیں رہ سکوں گا تمہارے بنا، وہ اس کا ہاتھ سہلاتے بولا۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا تھا، وہ اس کے آرام میں خلل نہ آئے اس لیے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن اس کے جاتے ہی مریم نے آنکھیں کھول دی۔ اب کیا فائدہ حنین آپ کے اس پیار بھرے لہجے کا، جب مجھے فکر، محبت، احترام، عزت اور سپورٹ چاہیے تھی تب تو مجھے نہیں ملی، آپ سے یا کسی سے بھی سوائے مما کے، تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ جانے دے مجھے اس دنیا سے جہاں صرف دکھ ہی دکھ ہیں، وہ بولتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ حنین کے آنسو زمین پر گرنے لگے تھے، وہ جان چکا تھا وہ جاگ رہی ہے، اس کے ہاتھ پکڑنے پر اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے، جس سے وہ جان گیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ آج نہ اس کی یہ حالت ہوتی نہ ہی میری، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہنا اور فرحہ بچوں کو سنبھالتے تھک گئی تھی۔
لیکن وہ دونوں چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے ہمنا کو کال کی اور ہاسپٹل کا ایڈریس لے کر بچوں کو مریم کے پاس لے آئے تھے۔ بچے مریم کی گود میں آتے ہی چپ ہو گئے تھے۔ جنت نے ان کے بیگ سے فیڈر نکال کر ایک وہانیہ جبکہ دوسرا حیدر کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ مریم سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ حنین اس کے ساتھ پڑے بینچ پر بیٹھ کر بولا اور وہانیہ کو اپنی گود میں لیا جو آنکھیں کھول کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہلکی سی اسمائل دی اور پھر سے فیڈر پینے میں مشغول ہو گئی۔ کچھ نہیں، مریم نے اسے دیکھے بنا جواب دیا۔ مریم، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ تمہاری معافی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ بولا۔ مریم نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ مریم نے پوچھا۔ ہاں، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ میری بات نہیں بلکہ آخری خواہش مانیں گے؟ وہ بولی۔ مریم پلیز ایسا مت کہو، وہ تڑپ کر بولا۔ نہیں حنین، مجھے پتا ہے میں نہیں بچ سکتی۔ اگر برین ٹیومر سے بچ بھی گئی تو پیٹ کی نسوں کا مسئلہ ہے، وہ میری جان لے لے گا۔ مجھے پتا ہے میں نے مر جانا ہے، لیکن آپ میری بات مانیں گے نا؟ وہ آس بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں مانوں گا، میں تمہاری ہر بات، بس تم نہیں حنین، مجھے میرے رب سے ملاقات کرنی ہے، آج نہیں تو کل، لیکن آپ وعدہ کریں میری بات مانیں گے؟ مریم نے ہاتھ آگے کرتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ حنین اس کا ہاتھ تھام کر بولا اور مریم کی بات سن کر اس کا دل کیا کہ وہ وعدہ ہی نہ کرتا، اس کی رگیں تن گئی تھیں۔